ناظرین ہم پشاور جلسے کی بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف نے یہ جلسہ کیوں رکھا، اس کے پیچھے کیا ان کے محرکات ہیں، کیا ان کی پلاننگ ہے۔ ناظرین مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عرصے بعد دوبارہ پی ٹی آئی اس لیے عوام میں نکل رہی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ آ رہا ہے، اور نومبر کے مہینے میں اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے موجودہ فیلڈ مارشل کی، آرمی چیف کی، تو حالات تو پھر ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ دیکھیں ناظرین اس وقت یہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ اس نے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے۔ تو ہائیبرڈ نظام اس طرح کا نظام ہوتا ہے جو جس کا آگے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، جو اقتدار میں موجود لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہائیبرڈ بیج آپ نے نام سنا ہوگا، ہائیبرڈ بیج سے آگے بیج نہیں بنتا، مطلب وہ بیج اتنا مطلب یہ ایسا ہے کہہ لیں کہ وہ خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی وہیں پہ وہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام جب تک ہے، اس ہائیبرڈ نظام میں یہی موجودہ جو بینیفیشری سیاستدان ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ آگے اس نظام کو نہیں چلا پائیں گے، اور یہ ان کا آخری اقتدار ہے۔ اب پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کو دوبارہ ایکٹیو کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا اور وہاں پر لاشیں گریں، گنڈاپور صاحب ہیں وہ بے یار و مددگار وہاں پر کارکنوں کو چھوڑ کر چلے گئے، تو لوگ پھر متنفر ہو گئے، لوگ پھر ان کی کال پر نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اب چونکہ نومبر سے پہلے انہوں نے اپنے سارے پتے شو کرنے ہیں، لیکن پی ٹی آئی چونکہ ایک پرامن جماعت ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے ہی کسی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر ہم نیپال سے سری لنکا سے یا بنگلہ دیش سے موازنہ کرتے ہیں تو ناظرین وہاں صورتحال کچھ اور تھی اور وہ لیڈر لیس احتجاج تھے۔ اب اگر یہ پوری پی ٹی آئی دیکھیں اس ہائبرڈ نظام کو اگر کہیں نہ کہیں قانونی سپورٹ دی ہے تو پی ٹی آئی نے دی ہے۔ اگر پی ٹی آئی اقتدار سے نکل جاتی، وہ چاہے سینٹ ہوتا، وہ چاہے قومی اسمبلی ہوتی یا صوبائی اسمبلی ہوتی، وہاں سے یہ مشترکہ استعفیٰ دے دیتے تو پھر جو ایک لیجٹمیسی تھی ان کو، جو تھوڑی سی قانونی طور پر ان کو سپورٹ مل رہی تھی دنیا کے سامنے بھی، تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی آتی ہے۔ لیکن چونکہ پورا نظام ان کے کنٹرول میں تھا، آپ نے دیکھا جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ کھل کر احتجاج نہ کر سکے، نہ ان کو کرنے کی جرت ہوئی۔ اب چونکہ یہ پی ٹی آئی پشاور میں چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور نومبر تک دیکھتے ہیں ابھی ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر یہ نظام اور مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اس نظام کو گرانا یا اس نظام کو ہٹانا کسی کے بس میں نہیں رہے گا، اور یہ موجودہ سیٹ اپ بھی جانتے ہیں، پی ٹی اے بھی جانتی ہے، اور پی ٹی اے کے جو اس ٹائم ایسے ایم این اے ایم پی ایس جو دونوں سائڈوں سے کھیل رہے ہیں وہ بھی ناظرین کوشش میں ہیں کہ چونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس نظام کے بھی بینیفیشری ہیں تو وہ یہ سسٹم چلتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی کھل کر احتجاج بھی نہیں ریکارڈ کروا رہے، اور کھل کر وہ کوئی ایسا لائی عمل بھی اختیار نہیں کر رہے جس سے ان کے اقتدار کو خطرہ ہو۔ تو علی امین گنڈاپور کو چونکہ پریشر ڈالا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں اگلے ویلاگ میں ہم اوورآل صورتحال پر ڈسکس کریں گے کہ خطے میں کیا صورتحال بن رہی ہے۔ دیکھیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے کئی سالوں کا محور اور مرکز میڈل ایسٹ بننے جا رہا ہے، اور میڈل ایسٹ میں اب کیا کاروائیاں ڈالی جا رہی ہیں، کیونکہ جب تک ناظرین اسرائیل ہے وہ حالت جنگ میں ہے، وہ دنیا کو بھی سکون نہیں لینے دے گا۔ تو اس پر ایک الگ سے ویلاگ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔